السلام علیکم معزز ناظرین، المہدی ٹی وی کے پروگرام ہادیان برحق میں آپ کا میزبان رفعت علی مرزا سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کروں اور حضرت آدم کی کہانی کے مزید موڑ آپ کے سامنے پیش کروں، چاہتا ہوں کہ آپ سب کو 13 رجب کی مبارکباد پیش کر دوں۔ کل حق کے ولی کا یوم ولادت ہے، جس کی آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ اپنے والدین اور دوستوں سمیت یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سفر کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے مختلف مرحلوں سے کیا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم، شیطان کا انکار، اس کی سزا، آدم کی آسمانوں اور جنت کی سیر، جنت میں داخلہ، حضرت حوا کی پیدائش، دونوں کا نکاح، پھر شیطان کی دشمنی، اس کا بہکاوا اور شجر ممنوعہ کا پھل کھانا، پروردگار کی ناراضگی، آسمانوں کی وجہ سے نکال دیا جانا، آدم و حوا، طاؤس یعنی مور، سانپ اور ان درختوں کی سزا جنہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر آدم و حوا کو اپنے پتے دے دیے، اور ان کی سزا تک کے واقعات ہم نے بیان کیا تھا کہ بعد کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ اب آدم و حوا کا زمین پر اترنا اور اس کے بعد کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ امید ہے آپ سب کی دلچسپی برقرار رہے گی، تو سنیے ہوا یوں۔ اب حضرت آدم کی زمین پر رسیدگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا 6 گھنٹے جنت میں گزار کر، جو اس دنیا کے حساب سے 500 سال ہوتے ہیں، جنت کے درختوں کے پتوں میں لپٹے ہوئے حضرت جبرائیل کے ہمراہ ہوا میں اڑتے ہوئے بروایت مجلسی 25 ذی-قعدہ کو زمین پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جناب حوا کو جدہ میں اور جناب آدم کو کوہ سرندیب پر پہنچا کر واپس جانے لگے، تو حضرت آدم سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں تعمیل حکم خداوندی سے مجبور ہوں اور میرا فوراً واپس جانا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی اور وہ بے انتہا گریہ کرنے لگے، اور ان کے اس گریہ ازاری کا سلسلہ 300 سال جاری رہا۔ ان کے رونے کا یہ عالم تھا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہو گئے تھے۔ پھر خدا نے ایک عرصے کے بعد پرندوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کی دل بستگی کے لیے جائیں۔ وہ پہنچے، مگر آدم علیہ السلام نے زمین سے سر نہ اٹھایا۔ ان کا رونا خوف خدا، شوق جنت اور فراق حوا کی وجہ سے تھا۔ اب حضرت آدم کے داخل خارج کی وجہ۔ یہاں پر یہ عام حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب کہ زمین کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تو پھر انہیں جنت میں رکھا کیوں گیا اور پھر نکالا کیوں گیا؟ اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ انہیں ایک مدت معین کے لیے محض آرام اور سیر جنت وغیرہ کی خاطر جنت میں رکھا گیا تھا۔ انہوں نے ترک اولا کر کے اپنے کو اخراج کا مستحق بنا دیا، جس کی وجہ سے وہ قبل از وقت خارج کر دیے گئے۔ سرزمین ہند میں خوشبو کی فراوانی کا سبب۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے لپٹے ہوئے جو جنت کے درختوں کے پتے زمین تک پہنچے تھے، وہ ہوا میں اڑ کر مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ پھر ان سے مختلف خوشبوؤں کے درخت پیدا ہوئے
اور چونکہ سب سے پہلے ہرن نے ان پتوں کو چرا تھا، اس لیے خوشبو اس کی رگ و پا میں سما گئی اور اسی وجہ سے اس کے نافے میں مشک پیدا ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ ہندوستان میں اترے تھے، اس لیے ان کے جسم سے جنت کے درختوں کے پتے چھوٹ کر زیادہ تر وہیں گرے اور وہیں خوشبو کے درختوں کی فراوانی ہو گئی۔ اب شیطان کی صحیح کہ آدم علیہ السلام زمین پر پہنچتے ہی ہڑپ کر لیے جائیں۔ حضرت آدم اور حوا کی آسمان سے روانگی سے قبل شیطان زمین پر پہنچ چکا تھا اور اسے تو یہ معلوم ہی تھا کہ آدم بہت جلد زمین پر پہنچا دیے جائیں گے، لہٰذا اس نے ان مخلوقات کو جو زمین میں شیر، چیتے اور اسی قسم کے خونخوار بستے تھے ابھارا اور کہا کچھ جانور آسمان سے زمین پر آنے والے ہیں، تم تیار رہو، جب وہ پہنچیں گے تو ہم تم کو اطلاع دے دیں گے، تم ان کو کھا کر بڑی لذت محسوس کرو گے۔ شیطان کے تیار کرنے سے یہ آمادہ بیٹھے ہی تھے کہ شیطان نے آدم و حوا کے پہنچنے کی اطلاع حاصل کر لی اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے ہیں، تو آ کر خونخواروں سے کہا کہ بس چل پڑو۔ چنانچہ بڑے بڑے خونخوار جانور شیطان کے ہمراہ منزل آدم کی طرف روانہ ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان ان کو تیزی سے لیے جا رہے تھے، شیطان ان کو تیزی سے لیے جا رہا تھا اور راستے میں انہیں ابھارنے اور ان کے دوڑ کو تیز کرنے کے لیے شور مچا رہا تھا۔ اسی دوران دوش میں ان کے منہ سے کچھ مواد گر پڑا، جس سے اللہ تعالیٰ نے 2 کتے پیدا کر دیے، ایک نر اور ایک مادہ، ایک آدم کی حفاظت کے لیے اور ایک حوا کی حفاظت کے لیے۔ پھر یہ دونوں دوڑ کر آدم و حوا کے پاس شیطان وغیرہ سے قبل پہنچ گئے اور ان دونوں نے آدم و حوا کو ان خونخوار کے دسترس سے بچا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ کتے اور پھاڑ کھانے والے جانوروں میں اب تک عداوت ہے۔ دنیا عرضی میں آدم کی پہلی صبح اور نماز صبح کے وجود کی بنیاد۔ حضرت آدم علیہ السلام محو گریہ تھے کہ رات آ گئی۔ چونکہ انہوں نے رات کبھی دیکھی نہ تھی، اس لیے سخت حیران و پریشان ہوئے اور ساری رات جاگتے رہے۔ الغرض آدم علیہ السلام رات بھر روتے رہے اور اشکوں سے منہ دھوتے رہے، یہاں تک صبح ہو گئی۔ صبح ہونے کے ساتھ ہی جبرائیل کا نزول ہوا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو، 1 رکعت رات کے گزر جانے کی خوشی میں، دوسری رکعت صبح آنے کے شکرانے میں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد پر نماز صبح 2 رکعت واجب کر دی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نماز صبح کی بنیاد ڈالی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز ظہر کی اساس قائم کی۔ قرآن مجید اور تفاسیر میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خدا سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کے لیے زمین پر لٹایا اور ان کے گلے پر چھری رکھی۔ جس وقت آپ نے اپنی آنکھ کی پٹی کھولی اور اپنے بیٹے کو سالم دیکھا، وہ وقت ظہر کا تھا، آفتاب کو زوال ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ نے تعمیل حکم کی توفیق کے شکرانے میں 2 خدا کی طرف سے تعمیل حکم تصدیق کے شکرانے میں، نمبر 3 تصدیق کے سلسلے میں جو آواز آسمان سے آئی تھی اس کے شکرانے میں، فدیہ آ جانے کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب شکم ماہی میں تھے اور ان کے لیے ہوئے مچھلی پانی میں چکر لگانے لگی تو انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد شروع کر دیا۔ خدا نے شکم ماہی کو شیشے کی طرح شفاف کر دیا اور وہ عجائبات بحر اور جانوران آبی کو دیکھنے لگے۔ پھر جب حکم خدا سے وہ پانی سے باہر آئے، وہ وقت عصر کا تھا۔ انہوں نے تاریکی راہ، تاریکی لغزش، تاریکی آب، تاریکی شکم سے نجات پانے کے شکریہ میں 4 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو لوگوں نے پہلے تو ماں پر الزام و اہتمام لگایا، پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں ابن اللہ کہنے لگے،
پھر ان کو خدا کا درجہ دینے لگے۔ جب وقت مریم و عیسیٰ کو ستایا گیا تھا، جس وقت جناب مریم و عیسیٰ کو ستایا گیا تھا وہ وقت مغرب کا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے دافع الزام ربوبیت کے لیے، اپنی ماں کی طرف سے شکرانہ ولادت کے لیے، اقرار و وحدانیت اور اثبات توحید کے لیے 3 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت موسیٰ اپنے خسر جناب شعیب علیہ السلام کی وفات کے بعد جب عازم وطن ہوئے تو راستے میں رات آ گئی۔ اس رات کو باد و باران بھی تھا اور برق کی چمک بھی تھی۔ اس وقت حضرت موسیٰ 4 غموں میں مبتلا تھے: غم عیال، غم فرزند، غم برادر، غم دشمن۔ آواز آئی: اے موسیٰ، گھبراؤ نہیں اور کسی قسم کا غم نہ کرو، میں موجود ہوں، میں تمہیں ہر غم سے نجات دلاؤں گا اور تمہاری ہر مشکل میں مشکل کشائی کروں گا۔ موسیٰ کو تسلی ہو گئی۔ اس وقت 4 رکعت نماز ادا کی۔ وہ وقت نماز عشاء کا تھا۔ اس لیے 4 رکعت نماز عشاء کی فرض ہوئی۔ وضو کے اعضاء کا اختصاص۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ وضو کا تعلق 4 اعضاء سے مخصوص کیوں کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم کے گندم کھانے کا تعلق منہ، ہاتھ اور پاؤں سے ہے۔ جب گندم کھا چکے اور کپڑے بدن سے اتر گئے تو سر پر داہنا ہاتھ رکھ کر روئے تھے۔ اس لیے انہی اعضاء کو قیامت تک کے لیے ان کی اولاد پر وضو کے لیے واجب قرار دے دیا گیا۔ ایام بعث کے روزے۔ کثیر روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو ان کے جسم سے ناخن جیسی سفیدی سلب کر لی گئی اور ان کا جسم سیاہ کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پہنچنے کے بعد جناب جبرائیل سے اس کا علاج پوچھا تو کہا کہ 1 روزہ رکھو۔ انہوں نے روزہ رکھا تو 1/3 جسم سے سیاہی زائل ہو گئی۔ پھر کہا گیا کہ پھر 1 روزہ، پھر 1 دن روزہ رکھو۔ انہوں نے رکھا تو 2/3 جسم صاف ہو گیا۔ حکم ہوا کہ 1 دن اور روزہ رکھو۔ انہوں نے رکھا تو سارا جسم گورا ہو گیا۔ لہذا ایام کو ایام بعث کہا گیا۔ ان ایام کو ایام بعث کہا گیا اور آدم علیہ السلام پر ان ایام کے روزے واجب کر دیے گئے اور انہیں بتایا گیا کہ ان ایام میں تمہاری اولاد سے جو روزے رکھے گا گویا اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھ لیا۔ حضرت آدم اور قصب باش کے اصول اور طریقے۔ حضرت آدم کے دنیائے ارضی میں آنے کے بعد یہاں کی آب و ہوا، فضا اور مادی تاثرات سے ان کو متاثر ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ وہ بطور خود رونے میں مشغول و مصروف رہے اور 300 سال تک مسلسل روتے رہے، لیکن اسی کے دوران میں مادی تاثرات رونما ہو گئے۔ اب انہیں کھانا، کپڑا اور دیگر اسباب معیشت کی احتیاج محسوس ہوئی۔ 40 شبانہ روز بھوکے رہے، پھر ان کے جسم میں کھجلی اور پیٹ میں بھوک محسوس ہوئی جسے وہ سمجھ نہ سکے۔ اتنے میں جبرائیل آ پہنچے۔ پوچھا، کہو آدم کیسی گزری؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسی گزری یہ بتاؤ کہ جسم کے ظاہر و باطن میں جو ایک بے چینی پائی جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسم اور باہر ذرات دوڑ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، جسم کے اندر جو کیفیت ہو رہی ہے وہ بھوک ہے اور جسم کے باہر جو معلوم ہو رہا ہے وہ کھجلی ہے۔ پوچھا، پھر اس کا علاج کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں اور ابھی لوٹ کر بتاتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور بروایت امام صالبی 2 بیل، لوہا اور کچھ آلات اور آگ آدم کے حوالے کیے۔ آگ جب آدم کے ہاتھ پر رکھی گئی تو اس نے ہاتھ کو اذیت دی۔ آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے شکایت کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو ہدایت کی اور اطاعت کے لیے اس نے کہا کہ میں اطاعت نہ کروں گی، اور چونکہ جہنم سے لائی گئی ہوں اور جہنم ان کی اولاد کے گناہ گاروں کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے مجھے چھوئے گا میں جلا دوں گی۔ جناب جبرائیل نے اسے لوہے اور پتھر میں قید کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پتھر سے پتھر ٹکراتا ہے اور لوہے سے لوہا رگڑا جاتا ہے تو آگ نکلتی ہے۔ پھر گندم کے 3 دانے لائے
اور 2 آدم کے لیے، 1 ہوا کے واسطے۔ یہی وجہ ہے کہ میراث میں مرد کا دوہرا اور عورت کا اکیرا حصہ ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے ہاتھوں حل تیار کرایا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور ہمارے کس کام آئے گا؟ جبرائیل نے کہا کہ اس سے تمہاری بھوک کا علاج ہوگا۔ حل منوانے کے بعد جوتنا سکھایا، پھر بونا بتایا، پھر اسے صاف کرنے کی تعلیم دی، پھر 2 پتھروں کے ذریعے سے پیسنا بتایا، پھر آٹا گوندنا بتایا، اس کے بعد تنور کی ترکیب بتائی، پھر روٹی پکانا سکھایا، پھر کھانا بتایا۔ جب انہوں نے روٹی کھائی تو معدے میں کیفیت پیدا ہوئی جسے سمجھ نہ سکے یہ کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اسے پیاس کہتے ہیں، اسے کیوں کر دور کیا جائے؟ جبرائیل علیہ السلام نے ایک کدال لا کر دی کہ اس سے زمین کھودو۔ جب کھودا تو پانی نکلا، کہا اسے پی لو۔ جب پیا تو تسکین ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد غذا نے پیٹ میں ہیجان پیدا کیا اور تحلیل کے بعد فضلے کے اخراج کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک ملک کے ذریعے اسے اخراج کا راستہ بتایا۔ جب ناک میں بو گئی تو رو پڑے اور 70 سال تک روتے رہے۔ انہیں خیال آ گیا کہ ترک اولا نہ کرتے تو جنت سے نکالے نہ جاتے اور ان مصائب میں مبتلا نہ ہوتے۔ ایک روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے آدم علیہ السلام کے ہمراہ 30 قسم کے پھل ارسال فرمائے تھے، جن میں سیب، انار، انگور، اخروٹ، بادام، کھجور، شہتوت وغیرہ تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ کچھ دوائیں بھی ارسال کی گئی تھیں، جیسے زیتون اور حلیلہ۔ تاریخ میں ہے کہ حلیلہ، بلیلہ اور آملہ ان پھلوں کے نام ہیں جن کے درخت آدم علیہ السلام کے آنسو سے پیدا ہوئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سونا بھی جنت سے بھیجا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی حال میں پرانا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو گندم بوئے تھے، اس میں سے ان کے حصے سے گندم ہی اور ہوا کے حصے سے جو اگایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے روٹی تیار کر کے جدہ میں حضرت ہوا کو بھیجی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کے نان و نفقے کی ذمہ داری مرد کے سپرد ہوئی ہے۔ کھانے کی مشکل حل ہونے کے بعد انہیں پہننے کی ضرورت کو پورا کرنا تھا، لہذا خدا نے 2 اونٹ، 2 بکری، 2 بھینس اور 2 گائے نر و مادہ بھیج دیے، جن کے بالوں سے ان کے کپڑے بنے، اور ان لوگوں نے اس سے حبا اور پیرہن تیار کیا۔ توبہ اور کلمات توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے 300 سال رونے اور زاری کرنے کے بعد رحمت خداوند کی توجہ کا استحقاق حاصل کر لیا۔ وہ مدت تک آنسوؤں کی لڑی اور ابر رضامند کی جھڑی میں تو توبہ و استغفار کرتے رہے۔ بالآخر دریائے رحمت جوش میں آیا اور آپ کی مغفرت قبول ہو گئی۔ ذات باری نے ترس کھایا اور رحمت الہی نے رحم کیا۔ الہام ہوا، اے آدم، اب ان لوگوں کے واسطے سے دعا مغفرت کرو جن کے نام سا کے عرش پر لکھے ہوئے ہیں اور جن کے اشباہ تمہیں دکھائے جا چکے ہیں اور جن کے انوار تمہارے صلب میں ودیت ہیں، اور وہ نام یہ ہیں: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام۔ حضرت آدم نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کی، خدایا تجھے محمد و علی و فاطمہ و حسن حسین کا واسطہ مجھے بخش دے اور میری کھوئی ہوئی عزت مجھے پھر عطا کر دے۔ ارشاد خداوندی ہوا، اے آدم، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری توبہ قبول کر لی اور تم کو پھر تمام کرامتوں سے بہرہور کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے بحق کے محمد و آل محمد کہا تھا، خدایا میں محمد و آل محمد کے واسطے سوال کرتا ہوں، میرے پالنے والے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ خدایا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، خدایا مجھے بخش دے، اور تو بہترین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خدایا میں محمد و آل محمد کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، بے شک تو پاک و پاکیزہ ہے،
تیرے سوا کوئی معبود نہیں، خدایا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، خدایا میری توبہ قبول کر لے، اور تو بہترین توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم اور بنیاد خانہ کعبہ۔ خداوند عالم کے بتائے ہوئے کلمات کے واسطے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول ہو چکی، اور اس عظیم شرف پر انتہائی مسرور بھی ہوئے، اور ہونا بھی چاہیے تھا، یہاں تک کہ مدتوں مسرت کے آنسو بھی بہاتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ دل سے ناراضی، باری، فراق، جنت اور جدائی جناب حوا کے غم کے بادل نہ چھٹے اور وہ بدستور رنجیدہ رہے، تو خداوند عالم نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم، ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تم کو فرشتوں کے مقابلے میں سرفراز کیا، ہم نے تم کو جنت میں رکھا، اور اب تمہارے ترک اولا کو بھی معاف کر دیا اور تمہاری توبہ بھی قبول کر لی۔ آخر اب کیوں رنجیدہ ہو؟ عرض کی کہ مالک، اپنے کیے کا جو بدلہ پا چکا ہوں اور رنج و غم برداشت کر چکا ہوں، اس کی تلخی اور اس کے اثرات دل سے نہیں جاتے۔ ارشاد ہوا کہ مکہ جا کر کعبہ کا طواف کرو، دل مطمئن ہو جائے گا اور روح سکون پا جائے گی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو مکہ لے جا کر انہیں میرے گھر کا طواف کراؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل کے ہمراہ مکہ معظمہ پہنچے اور اس گھر کا طواف کیا جو خیمے کی صورت میں مقام بیت پر نصب تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل پیادہ لے گئے تھے، جہاں جہاں ان کے قدم پڑتے تھے سبزہ لہرانے لگتا تھا اور ریت کا میدان گلزار بننا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے مقام بیت پر ایک یاقوت سرخ کا ایسا گھر بنا دیا تھا جس میں نور کی قندیلیں آویزاں تھیں، اور اس کے 2 دروازے تھے، ایک شرقی اور ایک غربی۔ اس کے اوپر ایک خیمہ سبز کا نصب تھا جس کی تنابیں سونے کی تھیں۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام جناب جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ مکہ پہنچ کر مشغول طواف ہوئے۔ طواف سے فراغت کرتے ہی ان کے دل کو قدر سکون حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد جناب جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کوہ صفا پر پہنچا دیا۔ کوہ صفا پر پہنچنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام میں ملاقات حوا کا اشتیاق شدت پکڑ گیا اور وہ ان کی ملاقات کے لیے بے انتہا پریشان ہوئے۔ بالآخر کوہ صفا سے اترے اور ایک جانب کو چل پڑے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بے چین تھے، جناب حوا بھی بے چین تھی، اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ صفا سے اتار کر تلاش حوا میں ایک طرف کو چل پڑے تھے، اسی طرح جناب حوا بھی کوہ مروہ سے اتر کر ایک جانب کا روانہ ہو گئی تھی۔ نہ آدم کو معلوم تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، نہ حوا کو خبر تھی کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اتفاقاً دونوں چلتے چلتے مقام عرفات پر پہنچے اور دونوں میں ملاقات ہو گئی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہچانا، کیونکہ صدمہ اور فضائے ارضی کی وجہ سے دونوں کے چہرے متغیر ہو گئے تھے اور پہچاننے کا امکان نہ رہا تھا۔ غرض ہے کہ پہچانا اور بہت روئے۔ مقام تعارف کو عرفات اور یوم ملاقات و تعارف کو یوم عرفہ کہا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کو لا کر خیمے میں رکھا جو فرشتوں کے ذریعے سے مقام بیت پر نصب کیا گیا تھا۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بروایت علامہ مجلسی ان دونوں کو صفا اور مروہ پر پہنچا دیا۔ پھر اس خیمے کو جو مقام بیت پر نصب تھا بحکم خدا آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اسی مقام پر کوہ صفا کو کوہ بروہ، کوہ طور سینا اور کوہ سلام یعنی نجف اشرف سے پتھر منگوا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی گئی، اور کوہ ابو قبیس سے وہ پتھر لا کر نصب کر دیا گیا جو اس مقام پر محفوظ تھا اور جسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہمراہ جنت سے لائے تھے، جس کا نام حجر اسود ہے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ حجر اسود کو حضرت آدم اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے، اور جب وہ تھک جاتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام اٹھا لیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو مناسک حج بتائے اور حج کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام
حج کرنے کے لیے آگے بڑھے تو شیطان آڑے آیا اور بہکانے کی صحیح کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم سے فرمایا اسے پتھر مارو۔ آدم نے پتھر مارے، جب 7 پتھر لگے تو وہ بھاگا، دوسرے مقام پر پھر سامنے آ گیا اور پھر پتھر مارے، پھر تیسرے مقام پر راستہ روکنے کے لیے آیا، آپ نے پتھر مارے اور جب 7 پتھر اس کے لگے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حج میں رمی جمرات کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد طواف النساء واجب قرار دیا گیا۔ جو طواف النساء نہ کرے اس کی عورت اس پر حج کے بعد حلال نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ حج کے سلسلے میں جب آدم علیہ السلام مقام منی پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مغفرت کی تمنا کرو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دعا کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس غیر موسوم جگہ کا نام منی رکھ دیا گیا۔ حج سے فراغت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بروایت طبری انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مالک مجھے سرندیپ جانے کی اجازت دے دیں۔ سرندیپ یعنی سری لنکا، کیونکہ مکے میں گرمی بہت زیادہ ہے۔ خداوند عالم نے اجازت دی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا حضرت جبرائیل کی امداد سے سرندیپ واپس پہنچ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ بروایت اربلی کبھی وہاں رہتے تھے اور کبھی مکہ آ جایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے 40 حج پا پیادہ مکہ جا کر کیے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 40 حج اور 200 عمرے بجا لائے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں 700 حج اور 300 عمرے کیے تھے۔ روایت میں مجاہد نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ حج پا پیادہ اس لیے کیے تھے کہ ان کے اٹھانے کے قابل کوئی جانور نہ تھا۔ کثیر روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 گز لمبا تھا اور اسی مناسبت سے چوڑا۔ طبری میں ہے کہ آدم و حوا 40 سال ہندوستان میں رہے۔ حضرت نوح کے طوفان سے پہلے تک خانہ کعبہ بدستور بنا رہا۔ جب طوفان آنے کا زمانہ ہوا تو اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اس کی جگہ ایک پہاڑ کو اپنے حکم سے خدا نے قائم کر دیا۔ جب طوفان گزر گیا اور عہد حضرت ابراہیم علیہ السلام آیا تو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام بیت کی طرف اشارہ کیا اور پہاڑ کو حکم دیا کہ وہ اپنی اصل جگہ پر چلا جائے۔ وہ ہٹ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا مکمل طور پر مکمل کر دی۔ اس کے بعد مورخ طبری لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ نہ یاقوت سرخ کا تھا نہ آسمان پر اٹھایا گیا، بلکہ اسے حضرت آدم نے پتھروں سے بنایا تھا اور اسی کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد تعمیر کیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ زمین کی خلقت سے 2000 سال پہلے سطح آب پر بنایا گیا تھا، پھر اسی کے نیچے سے زمین بچھائی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی عظمت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کی نگاہ اس پر پڑتی ہے وہ اشک بار ہو جاتا ہے اور اسے آج تک کوئی تباہ و برباد اور نیست و نابود نہیں کر سکا۔ نیز کوئی پرندہ اس پر سے نہیں گزر سکتا، کوئی درندہ اس کی حدود میں کسی کو گزن نہیں پہنچا سکتا۔ ہر شب جمعہ دنیا کے اولیاء وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد عہد آدم علیہ السلام اور روایت کی بنیاد پر اس سے بھی پہلے پڑی ہے اور قیامت یا اس کے بعد جب تک خدا چاہے گا قائم رہے گی۔ حضرت آدم کو ساری زمین کا مالک بنا دیا گیا۔ مورخ طبری حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ بنایا جا چکا تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک آواز بلند کی، اے دنیا کے لوگوں، تم پر حج واجب کیا گیا ہے۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ پشت آدم سے پیدا ہونے والے مسلمانوں نے صلب آدم سے جبرائیل کی آواز پر آواز دی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہی وجہ ہے کہ ان جملوں کو حج کا جز قرار دیا گیا۔
پھر خانہ کعبہ کے حج سے فراغت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سر اندیب پر واپس چلے آئے اور جناب حوا بھی ان کے ہمراہ آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے قبل تعمیر خانہ سے ناواقف تھے، لہٰذا انہوں نے سر اندیب کے پہلے قیام میں ایک درخت کو اپنا محافظ قرار دے کر اس کے سائے میں سکونت اختیار کر رکھی تھی۔ یہ وہی درخت ہے جسے بعد میں حضرت موسیٰ کا عصا بنایا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ درخت اس لکڑی سے اگا تھا جو حضرت آدم اپنی مسواک کے طور پر جنت سے لائے تھے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے لیے ایک مکان بنایا۔ یہ دوسرا مکان ہے جو خانہ کعبہ کے بعد دنیا میں بنایا گیا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے زمین کی ملکیت اور اس کی حکومت حضرت آدم علیہ السلام کے سپرد فرمائی اور دنیا کے تمام جانوروں کو ان کا مطیع اور فرمانبردار بنا دیا۔ ان کی حکومت زمین کے اوپر بھی تھی اور زمین کے اندر اور اس کے نیچے بھی تھی۔ غرض ہے کہ جو بھی مخلوق تھی وہ ان کے تابع فرمان تھی۔ یہ جہاں اور جس طرح چاہتے تھے زمین اور اس کے باشندوں کو استعمال کرتے تھے۔ مورخ حروی کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سرندیب پہنچنے کے بعد پہاڑ سے مختلف قسم کی چیزیں برآمد کرنے لگے اور پوری توجہ سے زراعت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بحکم خدا ہدایت کی اور خدا کے احکام سے امر سے متعلق پہنچائے کہ تم بنین و آدم کی کثرت کی طرف توجہ کرو۔ خدا تمہاری اولاد کو محسوسات اور معقولات سے بہرور کرے گا۔ چنانچہ حضرت آدم حضرت حوا پورے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے اور خدا کی پوری اطاعت و عبادت کے ساتھ تولید کی طرف متوجہ ہو گئے، یہاں تک کہ اقطاع عالم عرضی میں ان کی اولاد پہنچ گئی اور دنیا آباد ہو گئی۔ علامہ مجلسی امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس برابر آیا کرتے تھے، لیکن جب ان کے آنے میں زیادہ عرصہ گزر جاتا تو وہ بہت غمگین ہوتے تھے۔ ایک دن انہوں نے جبرائیل سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جب تم سے پہنچنے میں تاخیر ہو اور تمہیں اس سے دکھ ہو اور تم غمگین ہو جاؤ تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کیا کرو، تم کو تسلی ہو جایا کرے گی۔ بعض روایت میں ہے کہ اگر اس تسبیح کو بعض روایت میں ہے کہ اگر اسے صبح کو بستر سے اٹھنے کے بعد کوئی اور کلام کیے بغیر 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو 70 بیماریاں اور بلاؤں سے نجات رہتی ہے اور شیطان قریب نہیں آتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اسے ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنے سے ہر قسم کی بلا و بیماری سے نجات رہتی ہے۔ حضرت آدم و حوا کے اس اسماء اور وجہ تسمیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم ہی تھا۔ یہ نام خدا نے خود رکھا تھا اور اسی نام پر ولادت حوا کے بعد جو آدم ہی کی طرح جوان پیدا کی گئی تھی نکاح بھی ہوا تھا۔ حوا کا نام بھی حوا ہی ہے، یہ نام بھی خدا نے رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ان دونوں کا تذکرہ انہی ناموں سے مرقوم ہے۔ آدم علیہ السلام کو آدم اور حوا کو حوا کیوں کہا گیا، اس کے متعلق عرض ہے کہ آدم علیہ السلام چونکہ عدیم ارض یعنی روئے زمین کی خاک سے بنائے گئے تھے اس لیے ان کا نام آدم رکھا گیا، اور حوا چونکہ بچی ہوئی مٹی سے تعمیر ہوئی تھی تو اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے مردوں کی توجہ کا مرکز زمین ہے اور عورتوں کی توجہ کا مرکز مرد ہوتا ہے، یعنی مرد کا تمام تر تعلق زمین سے ہے اور عورت کا تعلق مرد سے ہے۔ مرد زمین کو چاہتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے اور اسے جوتتا اور اس میں بوتا ہے، اس پر عمارتیں بناتا ہے، اس کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ مشہور ہے کہ وہ زر زمین کا دلدادہ ہوتا ہے اور عورت مرد کو چاہتی ہے، اس کی آغوش میں زندگی کی خوشگوار زندگی سمجھتی ہے، اسی سے نان نفقہ حاصل کرتی ہے، اسی سے پوری محبت رکھتی ہے اور اپنے کو مرد کا کھلونا جانتی ہے اور
ہوشیار اور ہوش مند عورت اپنے کو مرد کا تابع دار سمجھتی ہے، اور ہے بھی ایسا ہی۔ قرآن مجید میں ہے کہ شجرہ ممنوعہ سے کھانے کی آدم و حوا دونوں کو ممانعت تھی، دونوں نے کھایا، اور کھانے میں پہل بھی حوا نے کی اور کھلایا بھی آدم کو حوا ہی نے۔ اس کے باوجود توبہ کے سلسلے میں حوا کا کوئی ذکر نہیں۔ قاضی بیضوی نے لکھا ہے کہ حوا تابع آدم تھی، اس لیے کہ حوا کو توبہ آدم علیہ السلام میں شامل قرار دیا گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی تابع ہونے کی وجہ سے طلاق کا اختیار عورت کو نہیں، صرف مرد کو دیا گیا ہے۔ حضرت آدم کے القاب۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کا لقب خلیفۃ اللہ اور صفی اللہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو البشر اور ابو محمد تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کنیت میں حضرت آدم علیہ السلام کو تفرد حاصل ہے، یہ کنیت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں اسی کنیت ابو محمد سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کا قد و قامت۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 گز اور جناب حوا کا 35 ہاتھ اور 17.5 گز کا تھا، اور بروایت طبری 60 گز کا تھا۔ حضرت آدم و حوا کے یہاں ولادت فرزند۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا کا نکاح تو جنت میں ہو ہی چکا تھا، لیکن مقاربت کی نوبت نہ آئی تھی۔ البتہ توبہ قبول ہونے کے بعد جب آدم علیہ السلام و حوا مقام عرفات میں ملے تھے اور ان کے قیام ایک خیمے میں ہوا تھا، تو بعض روایت کی بنا پر دونوں یکجا ہوئے تھے، مگر ان کی مقاربت حدود حرم سے باہر ہوئی تھی، اور یہ غسل سے فراغ کے بعد حدود حرم میں واپس آئے تھے۔ حیات القلوب میں ہے آئے تھے حیات القلوب، لیکن عام روایت کی بنا پر جب دونوں حج وغیرہ سے فراغت کے بعد مقام سراندی واپس آئے تھے، تب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ الغرض جناب حوا کے حمل ظاہر ہوا اور ان کے بطن سے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام قابل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ شجرہ ممنوعہ سے آدم علیہ السلام نے جو گندم کھایا تھا، اس کے اجزاء مادیہ سے اس کا نطفہ قرار پایا تھا۔ قابل کے تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور فرزند پیدا ہوا جس کا نام حابیل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ قابل کے 5 سال بعد جناب حابیل پیدا ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ دونوں فرزند پلنے اور بڑھنے لگے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ تاریخ میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے یہاں ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی جس کا نام اناق تھا۔ عام قیاس کی بنا پر وہ لڑکی آدم و حوا کے قد کی کمی سے پہلے پیدا ہوئی تھی، اور اس کی شادی ایک دیو یعنی جن سے ہوئی تھی۔ حابیل میں قدرت نے کچھ ایسی صلاحیتیں دے رکھی تھیں جو قابل میں نہ تھیں۔ یہ نیک سرشت، لائق فائق اور اطاعت والدین میں طاق تھا۔ حد درجہ متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار تھے۔ قابل فطری طور پر ان چیزوں سے دور تھا، نہ اخلاق سمجھتا تھا، نہ نیکی کو اہمیت دیتا تھا، نہ اطاعت والدین کو ضروری سمجھتا تھا، پرہیزگاری کے قریب جاتا تھا۔ فرزند حضرت آدم، قابیل و حابیل کی شادیاں اور قتل حابیل کا واقعہ۔ الغرض دونوں جوان ہو چکے تھے، اب ان کے والدین کو ان دونوں کی شادی کی فکر ہوئی۔ جناب آدم علیہ السلام نے بارگاہ عادیت میں اس امر ازدواج کے بارے میں عرض کی۔ خداوند عالم نے انسان کی صورت میں ایک جنی کو قابل کے لیے بھیج دیا جس کا نام بروایت امام سلبی امالہ تھا اور بروایت علامہ جزائر جہانتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ وہ دونوں میاں بیوی ایام حیات گزار رہے تھے کہ خداوند عالم نے ایک حور کو انسان کی صورت میں حابیل کے لیے بھیج دیا جس کا نام نزلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ تاریخ میں ہے قابل نے اپنی بیوی کے جنیہ ہونے اور حابیل کی بیوی کے حوریہ ہونے کو محسوس کیا لیکن اس سے زیادہ اہمیت نہ دی۔ اس دوران میں حضرت آدم نے حابیل کی صلاحیتوں کی روشنی میں حکم خدا سے حابیل کو اپنا جانشین بنانے کا اظہار کر دیا۔
قابل کو جو ہی یہ ارادہ معلوم ہوا بھڑک اٹھا اور آتش زیر پا ہو کر باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ایک تو یہ بے انصافی کی، مجھے جنیہ عورت دی اور حابیل کو حوریہ دی، اور اب یہ بڑا ظلم مجھ پر کیا کہ میرے بڑے ہونے کے باوجود مجھے نظر انداز کر دیا، اپنا خلیفہ حابیل کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے، میں اسے کسی حال میں تسلیم نہ کروں گا۔ اور پھر بولا، اچھا یہ بتائیے کہ یہ کچھ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کا حکم ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، میری طرف سے اس چیز کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، میرا اس میں کیا دخل ہے؟ پھر خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میراث نبوت اور علم کا بندوبست کرو اور یہ چیزیں حابیل کے حوالے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے حابیل کو جانشین بنا دیا۔ جب قابیل کو اس کی اطلاع ملی تو وہ آ کر کہنے لگا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، آپ نے حابیل کو جو مجھ سے چھوٹا ہے خلیفہ کیوں بنا دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزند، میں اس امر خلافت پر مجبور ہوں، یہ امر خلافت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی نے حابیل کو میرا خلیفہ بنا دیا ہے، میں نے اس کی تعمیل کر دی ہے، اس سے زیادہ اس امر میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ قابیل نے کہا، سب کہنے کی باتیں ہیں، میں تو ایک نہ مانوں گا، مجھے معلوم ہے کہ آپ خود مجھ پر میرے چھوٹے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں، آپ اسے بہت زیادہ چاہتے ہیں اور میری طرف آپ کی توجہ خود کم ہے، آپ نے جو کچھ کیا ہے خود کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم کو غلط فہمی ہے اور تم میرے کہنے پر یقین نہیں کرتے تو پھر دونوں بھائی خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہو جائے گی وہی افضل قرار دیا جائے گا۔ قابیل نے قربانی پیش کرنے کی بات مان لی اور ایک دن دونوں نے ایک پہاڑ پر اپنی قربانیاں رکھ دیں۔ قابیل زراعت کرتا تھا، اس نے روئے قسم کا گندم لا کر پہاڑ پر رکھا۔ حابیل نے دمبے پالے ہوئے تھے، انہوں نے بہترین قسم کا دمبا لا کر پہاڑ پر رکھا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہی تھا کہ آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آتا تھا اور جس کی قربانی قبول کرنا ہوتی تھی اسے جلا کر خاکسار کر دیتا تھا، اور جس کو قبول کرنا منظور ہوتا تھا وہ جو کی تو پڑا رہتا تھا۔ غرض یہ کہ قربانی پہاڑ پر رکھی گئی، شعلہ آیا اور اس نے حابیل کے دمبے کو کھا لیا۔ تبری میں ہے کہ یہ قربانی قبول ہونے کا طریقہ عہد اسرائیل تک باقی رہا۔ علامہ ثعلبی کہتے ہیں، وہی دمبا بعد میں فدیہ اسماعیل بن کر آیا تھا۔ اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور انہیں خیال ہوا کہ قابیل کو اب پورا اطمینان ہو گیا ہوگا، لہٰذا وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ علامہ ثعلبی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب حج کو جانے لگے تو انہوں نے آسمان سے کہا کہ اے آسمان، میرے بیٹے حابیل کی امانت کے طور پر حفاظت کرنا۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل سے کہا تو اس نے اپنے مقصد کا اقرار کر لیا۔ غرض یہ کہ ان کے چلے جانے کے بعد شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ تو بہت برا ہوا کہ حابیل کی نذر قبول ہو گئی اور تمہاری نذر قبول نہ ہوئی۔ اب تو یہ ہوگا کہ جب تمہارے اولاد پیدا ہوگی اور تمہاری نسل بڑھے گی تو حابیل کی اولاد تمہاری اولاد پر تفاخر کرے گی اور کہے گی، ہم حابیل کی نسل سے ہیں جن کی نذر قبول ہوئی تھی اور جو آدم علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اور تم اس کی نسل سے جو ہر طرح محروم رہا تھا۔ قابیل نے کہا، یہ تو بالکل درست ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ شیطان نے کہا کہ اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ تم حابیل کو قتل کر ڈالو۔ جب وہ قتل ہو جائیں گے تو لا محالہ تم کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنائیں گے، کیونکہ ان کے اور تو کوئی اولاد فی الحال ہے نہیں۔ قابیل نے
کہا کہ یہ تو رائے آپ کی درست ہے، لیکن مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ قتل کس طرح کیا جاتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور پکڑ کر اسے پتھر پر لٹا دیا اور اس کے سر کو ایک دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قتل کی ترکیب سیکھنے کے بعد قابیل جناب حابیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ حابیل نے پوچھا، میں نے تمہاری کیا خطا کی ہے جس کے عوض میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں آدم علیہ السلام نے جانشین بنا دیا اور میری ہی نافرمانی قبول ہوئی ہے، اس لیے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا، کیونکہ اگر ایسا نہ کروں تو تمہاری نسل میری اولاد پر تفاخر کرے گی۔ حابیل نے جب یقین کر لیا کہ یہ اس جرم عظیم سے باز نہ آئے گا تو کہنے لگا، بھائی اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر ڈالو، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ میری طرف سے اس کے متعلق اقدام نہ ہوگا اور میں تمہاری طرف قطعاً ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ اس کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکل بھاگے اور جنگل مارے پھرتے رہے، اور قابل ان کے تعاقب میں رہا، یہاں تک کہ ایک دن قابل نے بصرے کے اس مقام پر جس جگہ جامع مسجد نبی ہے، حابیل کو ایک پتھر پر سوتا ہوا پایا۔ وہ ان کے قریب گیا اور بہت بڑا پتھر اٹھا کر ان غریب کے سر پر دے مارا۔ سر سے خون بہنے لگا اور جناب حابیل نے تڑپ تڑپ کر دم دے دیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس دن حابیل قتل ہوئے وہ آخری جمعرات تھی۔ جناب حابیل کا قتل ہونا تھا کہ سارے عالم میں تغیرات پیدا ہو گئے، آسمان کا رنگ بدل گیا، سورج کو گرہن لگا، سیاہ آندھی چلی، درختوں سے پھل گر گئے، زمین پر زلزلہ آیا، درختوں میں سے کانٹے نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ان تغیرات کا کیا سبب ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی امر عظیم حادث ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اسے آدم علیہ السلام تمہارے بڑے بیٹے قابل نے تمہارے چھوٹے بیٹے حابیل کو، جنہیں تم نے خلیفہ بنایا تھا، شیطان کے ورغلانے سے قتل کر دیا۔ معزز ناظرین، آج یہاں تک، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ منڈے کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس سے آگے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری بتائیں گے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔